السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان ساتھیوں، رمضان کا مہینہ گزر گیا۔ لوگوں نے عبادتیں کی جنہوں نے اس لاک ڈاؤن کے دوران تنہائی کی قدر کرتے ہوئے جس طرح سے عبادتیں کی، جس طرح سے قرآن پڑھے، جس طرح سے اللہ کے حضور اپنے اعمال کو پیش کیا، بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے۔ باقی دنوں میں پچھلے سالوں میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہماری مساجد تمام کے تمام مساجد بھرے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ مسجدوں میں جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، لوگوں کو باہر ایکسٹرا زائد منڈپ کرنا پڑتا ہے مسجد کی انتظامیہ کو۔ بہت مبارک ہے، کرنا بھی چاہیے، رمضان کے مہینے میں کرنا بھی چاہیے، جانا بھی چاہیے، مگر یاد رکھیے رمضان کا مہینہ تو چلا گیا، رمضان کا مہینہ تو چلا گیا۔ اکثر یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں، ہمارے شیخ مسجد حرام کے امام و خطیب فضیلت الشیخ سعود الشریم اکثر کہا کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تو چلا گیا مگر اللہ حبیبی ہے۔ جو رمضان کی عبادت کرتا تھا، رمضان کے لیے عبادت کرتا تھا، رمضان تو چلا گیا مگر اللہ حبیبی زندہ ہے، جو رمضان کا بھی رب ہے اور باقی دنوں کا بھی رب ہے، باقی مہینوں کا بھی رب ہے۔ کتنے ہی برے لوگ ہیں، کتنے ہی بدقسمت ہیں وہ لوگ جو صرف رمضان کے مہینوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، اور باقی دنوں میں مساجد کا مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نوجوان ساتھیوں، جب کسی عزیز و اقارب کا جنازہ لایا جاتا ہے مساجد میں تو مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کی بھی گوارہ نہیں کرتے، یا باہر ہو یا کمپاؤنڈ میں جہاں بھی پڑھے نماز جنازہ جہاں بھی پڑھی جائے تو وہاں پر جانا بھی گوارہ نہیں کرتے، مسجد کے کمپاؤنڈ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ باقی ایام میں یہ حال ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو باقی ایام میں، رمضان کے ایام میں اندر جانے کے لیے اتنی بےتاب ہوتے ہیں، جیسے کہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو، اور اس سے پہلے بھی دیکھا گیا کہ باقی دنوں میں وہ جوش نظر نہیں آتا، مگر خاص کر رمضان کے مہینے میں ایسا نظر آتا ہے کہ رمضان کے لیے ہی عبادت ہے، باقی دنوں کے لیے عبادت نہیں۔ یہ بہت غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کی دعا کو اور آپ کی عبادت کے لیے منتظر ہیں۔ اللہ آپ کے لیے منتظر ہیں، اور رمضان کے مہینے کی طرح ہی باقی دنوں میں سنتے ہیں۔ البتہ رمضان کے مہینوں میں فضیلت اور اس کا ثواب زیادہ ہے، مگر اللہ وہی ہے، ثواب دینے میں وہی ہے۔ آپ خود غور کریں، چاہے ہم تہجد کی نماز کے وقت ہو، چاہے دوسرے کی عبادت کا وقت ہو، ہم عبادات کو کم ہی صحیح مگر روزانہ کریں، قرآن کی تلاوت کم ہی صحیح مگر روزانہ کریں، نفل نمازوں کی تعداد کم ہی صحیح مگر روزانہ کریں، کرنا چاہیے، تسلسل رہنا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے کچھ ایسے واقعات دیکھنے آتے ہیں کہ جیسے کہ بر صغیر ہند و پاک میں اور بنگلہ دیش میں ایک رواج چلا رہا ہے کہ رجب کی 27ویں رات اور شعبان کی 15ویں رات، ان راتوں میں مخصوص کر کے ایسی عبادتیں کرتے ہیں، اور باقی دنوں میں، بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں اسی رات کی فجر کی نماز عقارت چلی جاتی ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتے، مگر اس رات کی عشاء کی نماز کا اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ جہاں بھی جائیے نماز پڑھنا بری بات نہیں، یقیناً نماز کے لیے اس طرح پہنچیے، مگر اس رات کے ایسا اہتمام کیا گیا ہے کہ حج کو جا رہے ہیں، عمرہ کو جا رہے ہیں۔ یقیناً نماز کے لیے اتنا ہی ہمارے اندر اتساہ ہونا چاہیے، اتنا ہی ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، اتنا ہی شوق ہونا چاہیے، مگر عام نمازوں میں، عام دنوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ صرف اسی رات کے لیے کیوں ہوتا ہے؟ جن راتوں کا میں نے تذکرہ کیا، یقیناً اس راتوں کی برکتیں بہت ہو سکتی ہے، مگر نہ تو اس راتوں کو مخصوص کر کے عبادت کرنے کا ثواب نہ صحابہ کے عمل سے ملتا ہے، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، نماز کے لیے جتنا جوش دکھانا اچھی چیز ہے، مگر یہ جوش ہر نماز کے لیے ہونا چاہیے، ہر باقی ایام میں ہونا چاہیے۔ رمضان کے ایام میں تو ہوتا ہے ہی، اور ان راتوں کا جس کا میں نے تذکرہ کیا ان کے لیے تو ہوتا ہے ہی، رہنا اچھی بات ہے، ان دنوں میں جو ثواب زیادہ ملتا ہے رمضانوں میں، مگر باقی دنوں میں بھی ہمارے لیے اتنا ہی ہمارے اندر شوق اور جذبہ ہونا چاہیے عبادت کا، نمازوں کا، تلاوت کا۔ باقی دنوں میں ہم تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم گپے مارنے لگ جاتے ہیں، اپنے مذاق میں، اپنی مستی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، نماز کو بھول جاتے ہیں
کسی کی غیبت کرنے بیٹھ جاتے ہیں یا ادھر ادھر کی باتیں دنیاوی باتیں کرنے بیٹھتے تو نمازوں کو بھول جاتے ہیں, اللہ کو بھول جاتے ہیں. ایک کیسا اسلام ہے آپ کا؟ کس نے سکھایا اور کس نے آپ کے اندر ایک ذہنیت بر دی کہ عبادت صرف اسی رات کے لیے ہے؟ عبادت ہر وقت کے لیے ہے, ہر رات کے لیے ہے. اللہ ہر وقت آپ کی عبادت کے منتظر ہیں, ہر وقت آپ کی دعا کے منتظر ہیں. آپ کی دعا سے اللہ خوش ہوتے ہیں. اپنے بندوں سے اللہ اتنی ہی محبت کرتے ہیں جیسے رمضان میں محبت کرتے ہیں. اللہ کا ہاتھ اتنا ہی وسیع ہے, اللہ کا دل اتنا ہی وسیع ہے جتنا رمضان میں ہوتا ہے. ہاں, رمضان میں عبادت کرتے ہیں, زیادہ کرتے ہیں, یقیناً زیادہ کریے. باقی دنوں میں بھی کریے, بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں, باقی دنوں میں بھی کریے, تسلسل کے ساتھ کریے. فجر کی نماز کو اٹھیے, فجر سے قبل 2 رکعت پڑھیے, نفل نماز پڑھیے, ہر نماز کی نفل نماز پڑھیے, سنتوں کی پابندی کیجیے. اگر ہم نہیں کریں گے, اگر ہم ایک کام نہیں کریں گے تو اس عبادت کس کام کی جیسے موسمی عبادت ہوتی ہے. میں یہ بات عام مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں, جو بھی رمضانوں میں, صرف رمضان میں یا باقی دنوں میں نماز کے لیے آتا ہے, عبادت کے لیے آتا ہے, ہم ان کو موسمی مسلمان نہ کہیں. یہ بھی غلط ہے کسی کو موسمی مسلمان کہنا کہ دیکھو رمضان میں سے ہو رہا ہے, یہ غلط ہے, یہ کہنا غلط ہے. بلکہ ہم کو ضرورت ہے کہ ان کو ترغیب دیں کہ بھائی آپ رمضان میں آتے ہیں, باقی راتوں میں, دوسری راتوں میں آتے ہیں, اچھی بات ہے, مگر آپ باقی دنوں میں بھی آئیے. اللہ آپ کی دعا کے منتظر ہیں, آپ کی نمازوں کے منتظر ہیں. اللہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. تو میرے نوجوان ساتھیوں, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم باقی ایام میں بھی اللہ کی عبادت کریں, بغیر ریاکاری کے, خالص اللہ کے لیے کریں کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے. جس طرح سے ہم نے رمضانوں میں عبادت کی, اللہ تعالیٰ ہم کو باقی ایام میں بھی اس طرح سے جوش و جذبے کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات ایک کہتا ہوں کہ ابھی تو لاک ڈاؤن ہے, ہمارے تو بہانہ مل گیا کہ ہم مساجد میں جا نہیں سکتے. مساجد میں جانے سے پابندی ہے, صرف قانون کے دائرے میں رکھ کر چند لوگوں کو جانے کی اجازت ہے. مگر یاد رکھیے انشاءاللہ چند دنوں کے اندر مساجد کھلے گی, چند دنوں میں مساجد کھلے گی, تب آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. یاد رکھیے تب مؤذن آواز دے گا جیسے آج بھی آواز دے رہا ہے, حی علی الفلاح, حی علی الصلاح, آؤ کامیاب کی طرف, آؤ نمازوں کی طرف ضرور جانا, مسجدوں کی طرف ضرور لپک کے جانا. جس طرح صحابہ نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ جو بھی کام کرتے تھے وہ کام چھوڑ کر, اپنے دوسرے کے دنیاوی کام کو چھوڑ کر عبادات کی طرف, جب مؤذن اذان دیتا تھا, جب مؤذن منادی آواز دیتا تھا تو چلے جاتے تھے. ہم بھی جب کھلے گا انشاءاللہ, وہ جلد ہی کھلے گا, اس وقت اسی جذبے کے ساتھ ہم کو جانا چاہیے. جس طرح باقی رمضانوں میں ہم نے کیا, کر رہے تھے, اس رمضان میں نہیں کر سکے, گھروں میں رہ کر عبادت کی, قابل مبارکباد ہے. مساجد کھلنے کے بعد ہم کو اس طرح ہی جوش اور جذبہ دکھانا چاہیے, اس طرح سے ہی جذبہ دکھانا چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.